السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے الدرس الثانی والعشرون 22ویں سبق کے ساتھ۔ اس 22ویں سبق میں ملی جلی سی مشقیں ہیں۔ ایک انا کا استعمال ہے اور دوسرا ضمیر منصوب متصل کا استعمال ہے۔ یہ آپ پچھلے سبق میں سیکھ چکے ہیں اور بہت کم سے نئے الفاظ ہیں، بس انہی کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ هل اولئک النساء یعلمن من خلقہن؟ کیا وہ عورتیں جانتی ہیں انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ نعم ہن یعلمن ان اللہ خلقہن۔ ہاں وہ جانتی ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ هل خلقتم انتم شیئا؟ کیا تم نے کچھ پیدا کیا ہے؟ لا ما خلقنا شیئا۔ نہیں ہم نے کچھ نہیں پیدا کیا، ہم نے کچھ نہیں بنایا۔ کیا تم نے کچھ بنایا؟ ہم نے کچھ نہیں بنایا۔ هل انتن خلقتن مدینة او قریة؟ کیا تم عورتوں نے کوئی شہر یا کوئی گاؤں بنایا ہے؟ لا نحن ما خلقناہما۔ نہیں ہم عورتوں نے ان دونوں کو نہیں بنایا، یعنی نہ تو کوئی گاؤں بنایا اور نہ کوئی شہر بنایا۔ من خلقکن ومن رزقکن؟ تم عورتوں کو کس نے پیدا کیا اور کس نے تمہیں روزی دی، کس نے تمہیں رزق دیا؟ خلقنا اللہ ورزقنا اللہ۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں روزی دی ہے۔ خلقنا، ایک ہے خلقنا کا ترجمہ ہو جائے گا ہم نے پیدا کیا، اور خلقنا کا ترجمہ ہوگا ہمیں پیدا کیا۔ یہ بہت باریک سی بات ہے، یہ پہلے بھی آ چکی ہے اس طریقے کی بات کہ صرف زبر اور جزم کے فرق سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کتنا الگ سا معنی ہو جاتا ہے۔ مثلا خلقنا اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اگر اس کو خلقنا اللہ کہہ دیں تو استغفر اللہ، اس کا معنی ہو جائے گا ہم نے اللہ کو پیدا کیا، معاذ اللہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے عربی زبان میں، زبر زیر ادھر سے ادھر ہوا یا جزم کی جگہ پہ زبر رکھا گیا، زبر کی جگہ پر جزم آ گیا تو معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور سے قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کے اندر۔ هل الکافرون خلقوا شیئا او رزقوا احدا؟ کیا کافروں نے کسی چیز کو پیدا کیا یا کسی کو رزق دیا؟ لا ما خلقوا شیئا ولا رزقوا احدا۔ نہیں انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا اور نہ کسی کو رزق دیا، اور نہ انہوں نے کسی کو رزق دیا۔ هل هم يعلمون انهم ما خلقوا شيئا ولا رزقوا احدا؟ کیا وہ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا اور نہ انہوں نے کسی کو رزق دیا؟ نعم هم يعلمون انهم ما خلقوا شيئا ولا رزقوا احدا۔ ہاں انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا اور نہ انہوں نے کسی کو رزق دیا۔ خبر ہے کہ انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ انہوں نے کسی کو رزق دیا۔ فَلِمَاذَا لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَلَا يَسْجُدُونَ لَهُ؟ تو وہ کیوں نہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ کہ وہ پھر نہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یسجدون اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ جس کو سجدہ کیا جائے گا اس کے اوپر لام کو داخل کیا گیا ہے، یسجدون اللہ۔ ترجمہ پھر آپ اپنے اعتبار سے کر سکتے ہیں، مثلا اس کو سجدہ کرنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ سارا آپ ترجمہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ لا يعبدونہ ولا يسجدون لہ لأنہم فی ضلال وفی شقاء۔ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور اس کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ اس کے سامنے جھکتے ہیں اور نہ اس کو سجدہ کرتے ہیں،
اس لیے کہ وہ گمراہی اور بدبختی میں ہیں، لأنہم اس لیے کہ وہ فی ضلال گمراہی میں اور شقائن بدبختی میں ہیں، بد نصیبی میں ہیں۔ هل تعبدون اللہ وتسجدون لہ وتشکرونہ علی نعمہ، کیا تم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر کرتے ہو؟ نعمتن کی جمع ہے نعم، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر کرتے ہو۔ نعم نعبدہ ونسجد لہ ونشکرہ علی نعمہ، ہاں ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کی نعمت پر، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر کرتے ہیں۔ وَهَذِهِ الْجِبَالُ الشَّامِخَةُ الْعَجِيبَةُ مَنْ خَلَقَهَا، یہ اونچے اونچے عجیب پہاڑ انہیں کس نے بنایا؟ من خلقہا، کس نے بنایا؟ ہا کا مرجع ہے الجبال الشامخہ، چونکہ غیر ذوی العقول کی مکسر ہے، اس وجہ سے اس کو واحد مؤنث کے درجے میں رکھتے ہوئے خلقہ ہا استعمال کیا گیا ہے۔ خلقها اللہ الذی خلق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر، انہیں اس اللہ نے بنایا ہے، انہیں اس اللہ نے بنایا ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ الذی کا استعمال کیا گیا ہے، یہ آگے آپ سیکھ لیں گے۔ اس کو اس میں موصول کہتے ہیں، مطلب یہ کہ پچھلا کوئی گزرا، اس کی کوئی صفت بیان کرنی ہو، اس کے بارے میں کچھ کہنا، مثلا یہ کہتے ہیں وہ لڑکا جو آیا تھا چلا گیا، وہ لڑکا جس نے پڑھائی کی تھی کامیاب ہو گیا۔ تو اس طریقے کے جملے آتے ہیں جہاں پر، تو وہاں پر ایک تو الذی کا استعمال کیا جاتا ہے، دوسرا صفت کے طور پر یوں ہی نکرے کے انداز میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو ابھی تو آپ یاد رکھیں کہ وہ جس نے اس طریقے کا لفظ آئے گا اور ایک ہو تو اس کے لیے الذی کا استعمال کرتے ہیں۔ خلقہ اللہ الذی خلق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر، اصل ہے یہ وہو قدیر علی کل شیء، اور وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ یہ اصل ترکیب ہے، لیکن عام طور سے قرآن کریم میں تھوڑی سی رعایت کرتے ہوئے، فواصل کی رعایت کرتے ہوئے اس طریقے کا استعمال ہے وہو علی کل شیء قدیر۔ مثلا اس سے پہلے بصیر آ رہا ہے، ساخت ہوتی ہے جملوں کی، آیتوں کی، اس وجہ سے اس کی رعایت کر کے آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ آپ اسے سمجھ لیں، ایسے نہیں بھی سمجھیں تو کوئی بات نہیں ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں وہ ہر چیز پر قادر، بہت اچھا ہے۔ یہ بالکل لفظی ترجمہ ہے، ہوا کا ترجمہ وہ، اور ہر چیز پر علی کل شیء، اور قدیر آخر میں آ گیا، قادر ہے۔ فالحمد للہ رب العالمین، تو تعریف ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا، جو جہان کا پروردگار ہے۔ یہ فا جو ہے اس کا ترجمہ تو بھی کر لیتے ہیں، لہٰذا بھی کر لیتے ہیں، ہم نے ترجمہ کیا مثلا لہذا تمام تعریف سارے جہاں کے پروردگار اللہ کے لیے ہے۔ یہ رب العالمین سارے جہاں کے پروردگار، اور للہ اللہ، تو سارے جہاں کے پروردگار اللہ کے لیے ہے۔ تمام تعریف یہ کہاں سے آ گیا؟ الحمد کا ترجمہ تو صرف تعریف ہوتا ہے، یہ بھی آپ آگے جان لیں گے کہ کیوں کیا گیا تمام تعریف۔ عام طور سے آپ قرآن کریم کے ترجمے اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں الحمدللہ میں یہی لفظ ترجمے میں ملے گا، ساری تعریف، تمام تعریف وغیرہ۔ اس وجہ سے اس کے اتباع میں یہ ترجمہ کر لیا گیا ہے۔ وہاں پر کیوں کیا گیا، وہاں پہ مستقل ایک وجہ ہے، یہاں بھی وہ وجہ جاری ہو سکتی ہے کہ سیدھی بات تو یہ ہے کہ واقعی ساری چیزیں، ساری تعریف جو ہے وہ صلی اللہ کے لیے ہے۔ تعریف کے قابل جو ہے وہ صلی اللہ، اس لیے کہ اس کی جو تعریف ہے، اس کی جو خوبی ہے وہ ذاتی ہے، باقی کو تو اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی خوبی ملتی ہے۔ اس وجہ سے ساری خوبیوں کا اصل مرجع، ساری تعریفات کا اصل مرجع جو ہے وہ اللہ ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ jamiululum.org پر یہ سبق موجود ہے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ یہ ڈسکرپشن کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ جہاں پر کمنٹ باکس ہوتا ہے، عام طور سے دیکھتے ہوں گے پہلے بہت نیچے آتا تھا، اب موبائل میں اگر آپ یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں تو جہاں پر کمنٹ کی لائن آتی ہے، کمنٹ سیکشن آتا ہے، اس سے بالکل اوپر دیکھیے گا ایک نشان سا بنا ہوتا ہے، اس نشان پہ ٹپ کریں گے۔ اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔